آپ عوام الناس کے سامنے اس جمعے کے فریضے کو انجام دینے کے لیے قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئیں وہ قرآن پاک سے دو مختلف مقامات کی آیتیں ہیں. ایک سورہ مبارکہ محمد، جس سورہ کو اللہ نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ موسوم کیا، اس کی آیت نمبر 7، اور اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56. دونوں آیتوں کا مختصر ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات ان آیات کے متعلق، اس موضوع سخن کے متعلق، میرا موضوع سخن اس آیات کی ذیل میں جہاد اسلامی اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ قرآن مجید کے اندر 10 مرتبہ جہاد کے متعلق آیہ کریمہ نازل ہوئیں، اس کے باوجود حقیر نے ان آیتوں سے اقتباس نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی آیت سے اقتباس کیا، ایک ایسی آیت کو چنا جس میں ظاہراً جہاد کا ذکر موجود نہیں ہے. یہاں پر مدد، نصرت ایسے کلموں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پکارا ہے. تو اس کی وجہ، اس کا مقصد انشاءاللہ تعالی آیہ مبارکہ کے ترجمے کے بعد جمعے کے خطبے کے اندر دینے کی کوشش کروں گا. بنیادی طور پر جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی، پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ مبارکہ محمد کی آیت نمبر 7. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، ضرور و ضرور، یقیناً وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں میدان میں تمہارے پاؤں کو تمہیں محکم کرے گا، تمہیں مضبوط کرے گا، تمہارے پاؤں اکھڑیں گے نہیں، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پیر ثابت قدم رہیں گے. تو سامعین محترم، علماء کرام جانتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے جملے کو شرطیہ انداز میں لا کر، اور وہ شرط کی جو بنیادی 3 مفہوم پیدا کرنے کے لیے شرائط تھی، ترتب، انحصار اور علیت، ان تینوں کو آیت میں واضح کرنے کے بعد جو مفہوم ہم تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، کوئی اللہ کی مدد نہیں کرے گا، تو اللہ بھی اس کو میدان جنگ میں ثابت قدم نہیں رکھے گا، اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرے گا. پہلا قدم ہماری جانب سے ہوگا، اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، پھر اس کے بعد تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 کے اندر 56 مشہور آیت ہے، آپ نے ان ایام میں بار بار اس آیت کو سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس آیت کی سے قبل مسلمانوں اور کافروں کے بیچ، مشرکین کے بیچ مباحثے، ان کے بیچ لڑائیوں کا ذکر ہے. اللہ رب العزت اس قضیے کو بیان کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، تم میں سے جو لوگ اللہ کو دوست بنائیں، اللہ کو ولی بنائیں، اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر تقیہ کریں، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کو اسی کیٹیگری میں لائیں، الگ نہ کریں، اللہ کو الگ، رسول کو الگ نہیں، بلکہ ساتھ عطف کر کے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بناتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، تیسری بات کہ اور ان لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے. تو اس کے بعد نتیجتاً بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس خدا کا گروہ، پس خدا کی جماعت ہی کامیاب ہونے والوں میں سے ہے، پس خدا کی جماعت ہی غالب آنے والوں میں سے ہے. یہاں پر بھی آیہ مبارکہ اپنے مفہوم کے اندر انتہائی تاکید کے ساتھ دلالت کرنا چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ غالبون نہیں بولا، بلکہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
ضمیر فصل کو لا کر بیان کیا کہ تاکیدن یقیناً چنین بچنین حق اس کے ساتھ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ لوگ مسلمان اللہ کو دوست بنائیں، اللہ کے نبی کو دوست بنائیں اور ایمان لانے والوں کو دوست بنائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی جماعت ہی، بے شک اللہ کی جماعت ہی، یقیناً اللہ کی جماعت ہی غالب آئے گی۔ بس سامعین گرامی قدر، میرے معزز نوربخشی ہم مسلک ساتھیوں، اس آیت کی ذیل میں اور ان جیسی 20 آیت جو قرآن کریم میں بھرمار کے ساتھ موجود ہیں، ان سب کی روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس نقطے کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 25 سے 24 مرتبہ جہاد کا کلمہ واضح الفاظ میں بیان ہوا۔ اس کے علاوہ اس طرح کی اس مفہوم پر دلالت کرنے والی 10 آیتیں موجود ہیں، یعنی جو واسطہ یا بالواسطہ دوبارہ مسلمانوں کو ایک ایسے مفہوم کی طرف، ایک ایسے امر کی طرف، ایک ایسے کام کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ جس کا جڑنا، کہ جس کا تعلق اسلام کی نگاہ میں مستقیم جہاد جیسے امر کے ساتھ ہے۔ بس آپ لوگ اس جہاد کی فضیلت کا اندازہ کیجئے کہ قرآن میں اللہ رب العزت واسطہ یا بالواسطہ، بلا واسطہ بار بار ہم لوگوں کو جہاد کی طرف بلاتا ہے، ہمیں جہاد کی تلقین کرتا ہے۔ نہ صرف تلقین کرتا ہے بلکہ ہمارے ضعف کے باوجود، مسلمانوں کی کمزوری کے باوجود انہیں گھر میں سونے کا حکم نہیں دیتا بلکہ انہیں میدان جنگ میں جانے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں پر اور واقعات قرآن میں نقل کیے جاتے ہیں، پرانی قوموں کے واقعات۔ آپ سب انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کے بھی حافظ ہیں۔ الم تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، آئے تم لوگ نہیں جانتے اس زمانے کو کہ اللہ نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، یعنی اس زمانے کے امریکہ کے ساتھ، اس زمانے کے اسرائیل کے ساتھ، کہ جن کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجیز تھی، ماڈرن بامز تھے، سب کچھ تھا۔ اس زمانے کے ٹیکنالوجی، اس زمانے کا سب کچھ وہ ہاتھی کا لشکر تھا، ابراہا کا لشکر تھا۔ لیکن اللہ کیسے بیان فرماتا ہے کہ جب اس منحوس نے، اللعین گروپ نے کیا کیا، کعبے کی طرف گستاخی کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آپ سب اس واقعے کو بخوبی جانتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ہم نے ایک پرندے کے ذریعے، ابابیل پرندے کے ذریعے ان پر پتھر بھی نہیں، دقیق ترجمے کی روشنی میں ریت کو چھوٹی، یہ جو مسجد بنانے والی ریت ہے، اس کو ان کے اوپر برسایا اور اس کے ذریعے انہیں ذلیل کیا، خوار کیا۔ کہاں تک؟ فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ کیا بن گئے؟ وہ جو گائیں بھوسا چرنے کے بعد اپنے منہ میں جو حبسو کرنے کے بعد جو اس کا رہ جاتا ہے، اتنی ملائم، اتنی نرم، اتنی پس چیز بنا کر چھوڑ دیا اس ابراہا کے بڑے لشکر کو، اس ہاتھیوں والے لشکر کو۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ واقعات قرآن میں پیج کو بھرنے کے لیے بیان نہیں ہوئے ہیں۔ 6666 ایک گنتی کے مطابق، یا اس سے 200 آیتیں زیادہ۔ یعنی خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ قرآن اتنی سے جلد کا بنے تو اس میں واقعات کو نقل کیا جائے مسلمانوں کے لیے، بار بار حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر آیت فرمائے فقصص القصص، اے اللہ کے نبی یہ قصے، یہ قرآنی قصے اپنے لوگوں کو بیان کرو، ان کے اندر سبق ہے، ان کے اندر لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس موقع پر، اس عظیم موقع پر سامعین گرامی قدر، ہم تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، ایک لحاظ سے ہمارے لیے یہ رونے کا مقام ہے۔ فخر کا مقام اس لیے ہے کہ اس سے پہلے تک ہمارے سامنے جو موجود تاریخ ہے، اس میں اسلام اور کفر اس طریقے سے آمنے سامنے نہیں ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام اس زاویے سے ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ آپ اور میں کسی قسم کی جانی، قولی، فعلی، مالی مدد میں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا مسلک بہت پیچھے رہ گیا ہے، بہت پیچھے، کسی گنتی میں نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اس موقع پر ہم سے آگے سبقت لے گئے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کرام نے نام لے کر رہبر معظم کی شہادت کی گواہی دی۔ اس سے بڑھ کر
اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں میں اس نقطۂ وحدت کی طرف اشارہ کیا جا سکے کہ یہ جنگ کوئی شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ واقعاً قابل تحسین ہے ایسے مفتیان کرام جن لوگوں نے ایسی اس موقع کے اوپر امت اسلامیہ کے لیے اتنا بڑا سبق، اتنا بڑا درس دیا۔ یقیناً ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ایسا سبق درس جانا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں جائے گا۔ آج ہمارے ذمہ داری اس موضوع کے تحت سامعین گرامی قدر انتہائی وقت کی کمی کی وجہ سے، اختصار کی وجہ سے، اگر مجھے بعد میں کسی اور جمعے پر بھی موقع ملا تو میں اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جہاد اسلامی اور ہماری ذمہ داری، آیا ہماری ذمہ داری اس موقع پر صرف اور صرف تلواروں کے ساتھ محاذ پر لڑنا ہے، یا مسلمانوں کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے موقع پر، آنے والے جمعے میں، آنے والے کسی خطبے میں اس نقطے کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور فقہ تلاوت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جہاد کا دائرہ صرف مبارزے سے، یعنی 1 by 1 یا جہاد، اس سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے اوپر مختلف طریقے کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہاں، یہ یقیناً اس زمانے میں ممکن نہیں ہے کہ ہم پستول لے کر، ہم کلاشنکوف لے کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ کی اور میری علی البدل ہر حیثیت میں ایک ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس جنگ میں، اس اسلام اور کفر کی جنگ میں، سب سے پہلی بات اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج میں اس بات پر افسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں یہ بحث جاری ہے کہ یہ شیعوں کی جنگ ہے، شیعوں سے ہمارے اختلاف، سنیوں سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ پر انشاءاللہ تعالی ہیں، ثابت ہیں، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ موقع، یہ مورد، یہ مقام اسلام اور کفر کے بیچ کی لڑائی کا ہے۔ ہمیں ایک ہو کر اس وقت اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اپنی اس مسجد کے ذریعے، اپنے اس عوام کے ذریعے جیسی بھی جانی، قولی، فعلی، مالی امداد اس تاریخی جنگ کے لیے انشاءاللہ تعالی جو اسلام کو سرخرو کر کے اور کفار کو نیست و نابود کر کر ختم ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے حصے کا حصہ بنیں گے۔ یہاں پر میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کی وضاحت ہر بار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فقہ الہوت کی روشنی میں کوئی ایک مسئلہ جو مروجہ حالات سے مرتبط ہو وہ عوام الناس کو بتانے کی کوشش کروں۔ آج کے خطبے کے بیان کرنے کے مقصد خود ہمارے مجتہد اعظم نے فقہ الہوت کے اندر باب الجہاد بیان کیا۔ آپ علیہ الرحمٰن نے باب الجہاد کے اندر جہاد کی ذمہ داریاں، جہاد کیا ہوتی ہے، جہاد کی کتنے قسمیں ہیں، سب کچھ بیان کیا۔ اس کے بعد جو بنیادی نقطہ بیان کیا اس جہاد کے اندر، فرمایا جہاد الاصغر، یعنی یہ جہاد جو ہم اس زمانے میں جس جہاد سے، جس محاذ پر برسر پیکار ہیں، اسے جہاد اصغر کا نام دے کر فرمایا کہ فرض الکفایہ، یہ فرض کفایہ ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں فرض کفایہ کیا ہے، بیان فرماتے ہیں یعنی فرض کفایہ اشتغلت بہ استغنی من غیرہ، یعنی جتنے لوگ، جتنے افراد اس فرض کو ادا کرنے کے لیے چاہیے ہوں، اگر وہ اس فرض کو ادا کر لیں تو باقیوں سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اصلی نقطہ ہے، وَيَجِبُ، شاہ سعید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نوربخشیوں تم پر واجب ہے، کیا واجب ہے، وَيَجِبُ جِهَادُهُمْ، کس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے، بیان فرمایا مجوسیوں کے ساتھ جو مشرکین میں سے ہیں، وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، ان کو کافروں کی کیٹیگری میں رکھا، من الکافرین، اصلا انہیں اہل کتاب میں بھی شمار نہیں کیا، وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى من الکافرین۔ نوربخشیوں تم پر لازم ہے، شاہ سعید کے ماننے والوں تم پر کیا لازم ہے، جہاد کرو، تم پر واجب ہے جہاد کرو یہود و نصارہ کے ساتھ۔ آج دیکھیے سامعین گرامی قدر اس حکم پر کون عمل کر رہا ہے، آپ اور میں کہاں ہیں، اور دوسرے ہم سے اس مسئلے میں کہاں سے کہاں تک سبقت لے گئے ہیں۔ حکم ہماری کتاب کے اندر، ذمہ داری ہماری، عمل میں ہم صفر یا صفر سے بھی 0.001%۔ والبغاة من المسلمین، تین کیٹیگریاں صاحب بیان فرمائی شاہ سعید نے، مشرکین کو، مشرکین کی اقسام بیان فرمائی، کافرین، مسلمانوں سے بھی جہاد ہو سکتی ہے اگر مسلمان باغی بن جائے۔ بس سامعین گرامی قدر انشاءاللہ تعالی اس خطبے کے ذیل میں اور بھی کچھ باتیں بیان ہونا باقی ہیں، وہ اپنے وقت کے اوپر اگر مجھے موقع ملا تو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔